نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ اور کینہ کے نقصانات۔ ناحق غصہ کرنے، دل میں کینہ اور بغض رکھنے اور مسلمانوں سے حسد کرنے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم الملزوم ہیں۔ حسد کینہ کا نتیجہ ہے اور کینہ غصے کا نتیجہ ہے، لہذا ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، غصہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا۔ در حقیقت غصہ کی اچھائی اور برائی کا دارومدار موقع محل کی اچھائی اور برائی پر ہے۔ اگر موقع محل کی نسبت سے غصہ کیا اور اس کے اثرات اچھے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ بھی اچھا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں لازم ہے۔ اور اگر بلا وجہ غصہ کیا اور اس کے اثرات برے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ بھی برا ہے۔ بعض اوقات انسان بے جا غصے میں آ کر بہت سارے بنے بنائے کام بگاڑ دیتا ہے، اور کبھی تو معاذ اللہ غصے میں اللہ کریم کی ناشکری اور کفریہ کلمات کا ارتکاب کر کے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سرکار نامدار سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جہنم میں ایک ایسا دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل جہنم ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بہرحال اپنے غصے پر قابو پانے ہی میں خیر و عافیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے۔ اپنے غصے کو نافذ کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود ضبط کر لینے والے کے لیے حدیث پاک میں زبردست بشارت ہے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اللہ پاک اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا۔ اور جو لوگ اپنے غصے کو ضبط کرنے کے عادی نہیں ہوتے، وہ جب کسی پر اپنا غصہ اتار نہ سکیں تو یہ غصہ اندر ہی اندر کینے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس سے حسد اور بغض جیسی باطنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کینہ پرور وہ بدبخت شخص ہے جس کی شب برات یعنی چھٹکارا پانے والی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک اور کینہ پرور نہیں بخشا جاتا۔ کینہ پرور اس مقدس رات میں مغفرت خداوندی سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی پوشیدہ باتیں اور راز افشاں یعنی ظاہر کر کے عیب چھپانے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی عظیم فضیلت اور دولت سے بھی محروم رہتا ہے، حالانکہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے، اس کی تکلیف دور کرنے، اس کی عیب پوشی کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ عز و جل اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کو تکلیف کو دور کرے اللہ کریم قیامت کے دن اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غصے سے اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سینہ کو کینہ مسلم سے پاک رکھیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، ان کی خوشی کو اپنی خوشی، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اور مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں،
کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، جیسا کہ بے چین دلوں کے چین رحمت عالم نور مجسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ باہم محبت، رحم و نرمی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب اس کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی سارا جسم بھی بخار اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مبتلا درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔